علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم پڑھ رہے تھے الرحیق المختوم کتاب میں ولادت باسعادت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی 40 سال حیات طیبہ کے۔ اس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی، ٹھیک ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، نکاح کیا، مہر میں 20 اونٹ دیے۔ اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی اور وہ نسب، دولت اور سوجھ بوجھ کے لحاظ سے اپنی قوم کی سب سے معزز اور افضل خاتون تھیں۔ یہ پہلی خاتون تھیں جن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی اور ان کی وفات تک کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بقیہ تمام اولاد انہی کے بطن سے تھی۔ سب سے پہلے قاسم پیدا ہوئے اور انہی کے نام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم پڑی۔ پھر زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ اور عبداللہ رضی اللہ عنہم پیدا ہوئے۔ عبداللہ کا لقب طیب اور طاہر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب بچے بچپن ہی میں انتقال کر گئے، البتہ بچیوں میں سے ہر ایک نے اسلام کا زمانہ پایا، مسلمان ہوئیں اور ہجرت کے شرف سے مشرف ہوئیں، لیکن فاطمہ رضی اللہ عنہا کے سوا باقی سب کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں ہو گیا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا کی وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت یعنی وفات کے 6 ماہ بعد ہوئی۔ کعبہ کی تعمیر اور حجر اسود کے تنازع کا فیصلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا 35واں سال تھا کہ قریش نے نئے سرے سے خانہ کعبہ کی تعمیر شروع کی۔ وجہ یہ تھی کہ کعبہ صرف قد سے کچھ اونچی چہار دیواری کی شکل میں تھا۔ اسماعیل علیہ السلام کے زمانے ہی سے اس کی بلندی 9 ہاتھ تھی اور اس پر چھت نہ تھی۔ اس کیفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چوروں نے اس کے اندر رکھا ہوا خزانہ چرا لیا۔ اس کے علاوہ اس کی تعمیر پر ایک طویل زمانہ گزر چکا تھا۔ عمارت خستگی کا شکار ہو چکی تھی، یعنی پرانی ہو چکی تھی اور دیواریں پھٹ گئی تھیں۔ خستگی بھی یہی ہوتی ہے نا کہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ ادھر اسی سال ایک زوردار سیلاب آیا جس کے بہاؤ کا رخ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ اس کے نتیجے میں خانہ کعبہ کسی بھی لمحے ڈھہ سکتا تھا، یعنی گر سکتا تھا۔ اس لیے قریش مجبور ہو گئے کہ اس کا مرتبہ و مقام برقرار رکھنے کے لیے اسے ازسر نو تعمیر کریں۔ ازسر نو مطلب یعنی پھر سے اس کی تعمیر کی جائے۔ اس مرحلے پر قریش نے یہ متفقہ فیصلہ کیا۔ متفقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپس میں سب اس بات پر متفق ہوئے، انہوں نے یعنی کہ باہم صلاح کی کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں صرف حلال رقم ہی استعمال کریں گے۔ اس میں رنڈی کی اجرت، سود کی دولت اور کسی کا ناحق لیا ہوا مال استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ نئی تعمیر کے لیے پرانی عمارت کو ڈھانا ضروری تھا، لیکن کسی کو ڈھانے کی جرت نہیں ہوتی تھی۔ بالآخر ولید بن مغیرہ مخزومی نے ابتدا کی۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ اس پر کوئی آفت نہیں ٹوٹی تو باقی لوگوں نے بھی ڈھانا شروع کیا، اور جب قواعد یعنی بنیادیں ابراہیم علیہ السلام تک ڈھا چکے تو تعمیر کا آغاز کیا، ٹھیک ہے۔ تعمیر کے لیے الگ الگ ہر قبیلے کا حصہ مقرر تھا اور ہر قبیلے نے علیحدہ علیحدہ پتھر کے ڈھیر لگا رکھے تھے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ سب چاہتے تھے کہ کعبہ کی تعمیر کے شرف سے بہرہ ہوں۔ تعمیر شروع ہوئی۔ باقوم نامی ایک رومی معمار نگران تھا۔ جب عمارت حجر اسود تک بلند ہو چکی تو یہ جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ رکھنے کا شرف و امتیاز کسے حاصل ہو۔ یہ جھگڑا 4-5 روز تک جاری رہا اور رفتہ رفتہ اس قدر شدت اختیار کر گیا کہ معلوم ہوتا تھا سرزمین حرم میں سخت خون خرابہ ہو جائے گا۔ لیکن ابو امیہ مخزومی نے یہ کہہ کر فیصلے کی ایک صورت پیدا کر دی کہ مسجد حرام کے دروازے سے دوسرے دن جو سب سے پہلے داخل ہو اسے اپنے جھگڑے کا حکم مان لیں، یعنی وہ ہمارے اس بات کا فیصلہ کرے گا۔ لوگوں نے یہ تجویز منظور کر لی۔ اللہ کی مشیت کے اس کے بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ واقعہ آپ نے سیرہ کی کتابوں میں پڑھا ہوگا، ہے نا، بچپن سے یہ واقعہ پڑھایا جاتا ہے نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سب سے پہلے آئے تھے تو آپ کو حکم مانا گیا تھا۔ لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو چیخ پڑے کہ ھذا الامین رضیناہ ھذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ امین ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ پھر جب آپ ان کے قریب پہنچے اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاملے کی تفصیل بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر طلب کی، بیچ میں حجر اسود رکھا اور متنازع قبائل کے سرداروں سے کہا، یعنی وہ قبیلوں کے سارے سردار جو آپس میں تنازع کھڑا کیے ہوئے تھے، جھگڑ رہے تھے، بحث کر رہے تھے، آپ نے ان سے کہا کہ آپ سب حضرات چادر کا کنارہ پکڑ کر اوپر اٹھائیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔
جب چادر حجر اسود کے مقام تک پہنچ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے حجر اسود کو اس کی مقررہ جگہ پر رکھ دیا۔ یہ بڑا معقول فیصلہ تھا، اس پر ساری قوم راضی ہو گئی۔ ادھر قریش کے پاس مال حلال کی کمی پڑ گئی، اسی لیے انہوں نے شمال کی طرف کعبہ کی لمبائی تقریباً 6 ہاتھ کم کر دی۔ یہی ٹکڑا ہجر اور حتیم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ پھر یاد رکھیں کہ یہ حصہ جو ہے کعبے کا حصہ ہے، خانہ کعبے کا۔ اس دفعہ قریش نے کعبہ کا دروازہ زمین سے خاصا بلند کر دیا تاکہ اس میں وہی شخص داخل ہو سکے جسے وہ اجازت دیں۔ جب دیواریں 15 ہاتھ بلند ہو گئیں تو اندر 6 ستون کھڑے کر کے اوپر سے چھت ڈال دی گئی اور کعبہ اپنی تکمیل کے بعد قریب قریب چوکور شکل کا ہو گیا۔ اب خانہ کعبہ کی بلندی 15 میٹر ہے۔ حجر اسود والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی جنوبی اور شمالی دیواریں 10-10 میٹر ہیں، اور حجر اسود مطاف کی زمین سے 1.5 میٹر کی بلندی پر ہے، یعنی اونچا ہے۔ دروازے والی دیوار اور اس کے سامنے کی دیوار یعنی پورب اور پچھم کی دیواریں 12-12 میٹر ہیں۔ دروازہ زمین سے 2 میٹر بلند ہے۔ دیوار کے گرد نیچے ہر 4 جانب سے ایک بڑے ہوئے کرسی نما دلے کا گھیرا ہے، جس کی اوسط اونچائی 25 سینٹی میٹر اور اوسط چوڑائی 30 سینٹی میٹر ہے۔ اسے شاذروان کہتے ہیں۔ یہ بھی دراصل بیت اللہ کا جزو ہے، لیکن قریش نے اسے بھی چھوڑ دیا تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ کیوں بتایا جا رہا ہے کہ یہ جزو ہے یا کیا ہے؟ کیونکہ حتیم اور ہجر کو بھی آپ خانہ کعبہ کے اندر شمار کریں گے تو طواف اس کے ورے ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی اندر سے نہیں گزرا جائے گا بلکہ اس ساری باؤنڈری کے باہر سے طواف خانہ کعبہ کا طواف کہلائے گا۔ نبوت سے پہلے کی اجمالی سیرت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ان تمام خوبیوں اور کمالات کا جامعہ تھا، یعنی مجموعہ تھا جو متفرق طور پر لوگوں کے مختلف طبقات میں پائے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی ایک طرح کی ایک کہتے ہیں نا جیسے کامل شخصیت ہو جانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصابت فکر، دوربینی اور حق پسندی کا بلند مینار تھے۔ اصابت فکر سے مراد ہے فکری اور ذہنی قوتوں کی راستی اور درستگی، ٹھیک ہے، رائے فکر یا تدبیر وغیرہ کا صائب ہونا، یعنی اصابہ جو ہے نا پہنچنے کا مطلب ہوتا ہے نا، یعنی صحیح نتیجے پر پہنچنا، اس کا یہ مطلب ہے۔ دوربینی یعنی آپ فورسی کر لینا مستقبل کے معاملات کو۔ حق پسندی کا بلند معیار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن فراست، پختگی فکر اور وسیلہ و مقصد کی درستگی سے حظ وافر عطا ہوا تھا، یعنی حظ وافر بہت بڑا حصہ عطا ہوا تھا۔ اور پیچھے جو لفظ فراست عطا ہوا ہے، حسن فراست، یعنی حسن فراست مطلب یہ کہ بات کو جلد سمجھ لینے کی صلاحیت، تیز فہمی، ذہانت مطلب، ٹھیک ہے، یعنی کہ کسی شخص کی صورت دیکھ کر سیرت معلوم کرنے لیں کی صلاحیت، ذہانت کا ہونا، ذہانت کی تیزی۔ سبحان اللہ۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ وہ یعنی خوبیاں ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طویل خاموشی سے مسلسل غور و خوض، دائمی تفکیر اور حق کی کھرید میں مدد لیتے تھے۔ یہ بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ کسی بھی کامیاب انسان کی بنیادی خصوصیات ہوتی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان تمام خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی مختلف لوگوں میں سے مختلف چیزیں اس میں ہو سکتی ہیں۔ مثلا کوئی اصابت فکر رکھتا ہوگا، کوئی دوربین ہوگا، ٹھیک ہے، یعنی مستقبل میں دیکھنے کے کوئی قابل ہوتا ہے اور پھر اس کے مطابق وہ فیصلے کر لیتا ہے۔ عموماً ہم لوگوں میں سے لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی مصیبت آ پڑتی ہے نا فوراً ریئیکٹ کرتے ہیں، لیکن جو دوربینی کی صلاحیت رکھتے ہیں نا جو لوگ، وہ جانتے ہیں کہ مجھے کچھ ایسا عمل کرنا ہے جس کا رد عمل میرے حق میں بہتر ہو، ٹھیک ہے۔ اس بات کو پلے باندھ لیں، کیونکہ ہم عورتیں بھی خاص طور پہ بعض اوقات کسی کے ساتھ جھگڑا ہو یا کوئی بحث کرنی پڑے یا کوئی ہماری زندگی کا معاملہ ہو تو ہم بہت جلد باز ہوتے ہیں، کیونکہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے نا، تو ہم کوئی ایسا فیصلہ کر بیٹھتی ہیں نتیجے پر نظر رکھے بغیر جو ہمارے حق میں ہرگز بھی مفید نہیں ہوتا۔ تو جو شخص دوربین ہوتا ہے نا، یعنی مستقبل میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہ پھر کیا ہے کہ وہ اپنے لیے بہترین فیصلہ کر سکتا ہے کہ میرے لیے اس فیصلے کے نتیجے سے مجھے کیا بہتر حاصل ہونے والا ہے۔ اسی طرح حق پسندی کا بلند معیار تھے۔ حق پسندی کیا مطلب ہے کہ حق کو پسند کرنا ہر معاملے میں، چاہے حق آپ کے خلاف ہی جا پڑے، آپ نے اس پر ہی قائم رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور فراست جیسے بھی میں نے بتایا، ذہانت کی تیزی ہے، پختگی فکر ہے،
بعض اوقات ہماری ایک سوچ ہوتی ہے لیکن ہم لوگوں کی باتیں سن کے سوچ ہی بدل ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہماری کیا سوچ ایک کسی بنیاد پر قائم ہے، پختگی ہے اس میں. پھر اس کے بعد ہے وسیلہ اور مقصد کی درستگی سے، ٹھیک ہے، کہ صحیح وقت میں صحیح کام، صحیح سورسز اور جو آپ کا مقصد ہے اس سے آپ کو وافر استطاعت ہوا. اور پھر یہاں پر بتایا جا رہا ہے طویل خاموشی. ایک اس عادت کو بھی ہم نے کم کرنا ہے اپنا، کہ بہت زیادہ باتیں نہیں کرنی، کیونکہ طویل خاموشی سے انسان کیا کرتا ہے کہ اس کو جب انسان خاموش رہنے کی عادت بن جاتی ہے نا تو وہ پھر غور و خوض کرتا ہے. دائمی تفکیر کا مطلب ہے کہ فکر دامن گیر رہنا، ہم کیوں پیدا کیے گئے ہیں، ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں. عموماً ہم میں سے زیادہ تر لوگ کیسی زندگی گزارتے ہیں کہ بس گزار رہے ہیں، یہ کام کر لیا وہ کر لیا، کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی تیاری نہیں ہے، کوئی پلاننگ نہیں ہے. اگر پلاننگ ہے بھی تو اس پر ذمہ داری سے عمل نہیں کرنا. تو دائمی تفکیر کیا ہوتی ہے کہ انسان اس بات کی کھود کرید میں لگا رہتا ہے کہ اس وقت بھی میں جو کام کر رہی ہوں کیا یہ میرے فائدے کا ہے، یہ مجھے کیا فائدہ دینے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ حال ہے کہ جیسے ہم دنیا میں کوئی بزنس شروع کرتے ہیں نا، دو جمع دو چار کرتے رہتے ہیں. اس طرح زندگی گزارتے ہوئے انسان ایسی زندگی گزارے کہ اپنی آخرت کے لیے بہت اچھا سامان اکٹھا کر لے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شاداب عقل اور روشن فطرت سے زندگی کے صحیفے، لوگوں کے معاملات اور جماعتوں کے احوال کا مطالعہ کیا، اور جن خرافات میں یہ سب لت پت تھیں ان سے سخت بیزاری محسوس کی. ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو خوبیاں نا ساری، یہ ہمارے اندر کیوں پیدا ہونی چاہیے، تاکہ ہم باطل سے بھرے ہوئے ایک معاشرے میں حق کی پہچان کر سکیں اور حق پر قائم ہو سکیں. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب سے دامن کش رہتے ہوئے پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کے درمیان زندگی کا سفر طے کیا. بصیرت کا مطلب ہوتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا تھا اس پر وہ غور و فکر کرتے تھے، دل کی نگاہوں سے اس کو دیکھتے تھے. تو لوگوں کا جو کام اچھا ہوتا اس میں شرکت فرماتے، ورنہ اپنی مقررہ تنہائی کی طرف پلٹ جاتے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کو کبھی منہ نہ لگایا، آستانوں کا ذبیحہ نہ کھایا، بتوں کے لیے منائے جانے والے تہوار اور میلوں ٹھیلوں میں کبھی شرکت نہ کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی بصیرت عطا فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودوں سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم کھانا سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا. تو آج کے بت یہ ظاہری بت تو نہیں ہے، جسمانی بت تو نہیں ہمارے آگے کھڑے ہوئے. آج کے بت تو بعض اوقات ہمارا نفس ہی ہو جاتا ہے. تو دیکھا کریں کہ آپ نے نفس کو صبر کی عادت ڈالی ہوئی ہے کہ جو لوگ کر رہے ہیں بس اندھا دھند وہی ہم کر رہے ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہی سے ان باطل معبودان سے اتنی نفرت تھی کہ ان سے بڑھ کر آپ کی نظر میں کوئی چیز مبغوض نہ تھی، حتیٰ کہ لات و عزیٰ کی قسم سننا بھی آپ کو گوارا نہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اگلا پیرا ہے، اس میں شبہ نہیں کہ تقدیر نے آپ پر حفاظت کا سایہ ڈال رکھا تھا. چنانچہ جب بعض دنیاوی تمتعات کے حصول کے لیے نفس کے جذبات متحرک ہوئے، یعنی اللہ کی طرف سے بھی ایک خاص حفاظت آپ کی ہو رہی تھی، تو بعض اوقات ایسا ہوا کہ دنیاوی ساز و سامان سے فائدہ اٹھانے کے لیے نفس کے اندر کوئی یعنی کہ کیا کہتے ہیں متحرک ہوئے، یعنی حرکت میں آئے، یعنی کوئی اندر سے کوئی کسی چیز نے کوئی انسٹنکٹ تھے نا وہ ابھر کر سامنے جب آنے لگے، یا بعض ناپسندیدہ رسم و رواج کی پیروی پر طبیعت آمادہ ہوئی تو عنایت ربانی دخیل ہو کر رکاوٹ بن گئی. تو اللہ ہی کی طرف سے رکاوٹیں قائم ہو گئیں، کیونکہ جب انسان خود خیر پہ قائم ہو جاتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر تو خاص یہ پیغمبر کا معاملہ نا جو افضل الانبیاء ہیں، انسانوں میں سب سے افضل پیغمبر ہیں، اور اس کے بعد پیغمبروں میں سب سے افضل پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. ابن اسیر کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل جاہلیت جو کام کرتے تھے مجھے 2 دفعہ کے علاوہ کبھی ان کا خیال نہیں گزرا، لیکن ان دونوں میں سے بھی ہر دفعہ اللہ تعالیٰ نے میرے اور اس کام کے درمیان رکاوٹ ڈال دی. اس کے بعد پھر کبھی مجھے اس کا خیال نہ گزرا، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اپنی پیغمبری سے مشرف فرما دیا. ہوا یہ کہ جو لڑکا بالائی مکہ میں میرے ساتھ بکریاں چرایا کرتا تھا، اس سے ایک رات میں نے کہا کیوں نہ تم میری بکریاں دیکھو اور میں مکہ جا کر دوسرے جوانوں کی طرح وہاں کی شبانہ قصہ گوئی کی محفل میں شرکت کر لوں. مطلب یہ تھا، آپ یہ دیکھیں کہ آج تو آپ فارغ ہوتے ہیں نا رات کو تو ٹیب یا ڈیوائس پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سارے دنیا کے قصے سنتے ہیں. تو اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ شبانہ مطلب رات کے وقت لوگ اسی طرح کوئی نہ کوئی کہانی سناتے تھے اور باقی لوگ اس سے لطف اندوز ہوتے تھے. تو اس لڑکے نے کہا ٹھیک ہے. اس کے بعد میں نکلا اور ابھی مکہ کے پہلے ہی گھر کے پاس پہنچا تھا کہ باجے کی آواز سنائی پڑی. میں نے دریافت کیا کہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا فلاں کی فلاں سے شادی ہے. میں سننے بیٹھ گیا اور اللہ نے میرا کان بند کر دیا اور میں سو گیا. سبحان اللہ. تو
یہ جو میوزک جو حرام ہے اس کی آواز ان کے کانوں میں نہیں گئی۔ پھر سورج کی تمازت ہی سے میری آنکھ کھلی، یعنی سورج جب چڑھا اور اس کی گرمی سے میری آنکھ کھلی اور میں اپنے ساتھی کے پاس واپس چلا گیا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے تفصیلات بتائیں۔ اس کے بعد ایک رات پھر میں نے یہی بات کہی اور مکہ پہنچا تو پھر اسی رات کی طرح کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد پھر کبھی غلط ارادہ نہ ہوا۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار حفاظت ہوئی۔ صحیح بخاری میں جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ جب کعبہ تعمیر کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ پتھر ڈھو رہے تھے۔ عباس رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اپنا تہمت اپنے کندھے پر رکھ لو، پتھر سے حفاظت رہے گی۔ لیکن جو ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر جا گرے، نگاہیں آسمان کی طرف اٹھ گئیں، افاقہ ہوتے ہی آواز لگائی میرا تہمت، میرا تہمت، اور آپ کا تہمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو باندھ دیا گیا۔ یعنی ان کے ہاں اس بات میں کوئی ایسا محسوس نہیں کیا جاتا تھا نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے خاص آپ کے لیے اس کو عطا کیا اور آپ کی شرم و حیا بھی قائم رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں شیریں کردار، فاضلانہ اخلاق اور کریمانہ عادات کے لحاظ سے ممتاز تھے، یعنی الگ تھے۔ آپ سب سے زیادہ بامروت، سب سے خوش اخلاق اور سب سے معزز ہمسایہ، سب سے بڑھ کر دور اندیش، سب سے زیادہ راست گو یعنی سچے۔ دور اندیش کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ انجام پر نظر رکھتے ہوئے انسان اپنے لیے فیصلے کرتا ہے۔ سب سے نرم پہلو، سب سے زیادہ پاک نفس، خیر میں سب سے زیادہ کریم، سب سے نیک عمل، سب سے بڑھ کر پابند عہد یعنی وعدے کو نبھانے والے، اور سب سے بڑے امانت دار تھے۔ حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم نے آپ کا نام ہی امین رکھ دیا تھا کیونکہ آپ احوال صالحہ اور خصال حمیدہ کا پیکر تھے۔ اور جیسا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے یعنی گواہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درماندوں کا بوجھ اٹھاتے تھے، تہی دستوں کا بندوبست فرماتے تھے، مہمان کی میزبانی کرتے تھے اور مصائب حق میں اعانت یعنی مدد فرماتے تھے۔ الحمدللہ یہ ٹاپک مکمل ہو گیا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔